نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ یہ جو تم کلمہ گو ہو کر بھی، کلمہ پڑھنے والوں کے خاندان میں، گھر میں، نسلوں سے پیدا ہو کر بھی یہود و نصارہ کی بتائے ہوئے طریقوں پر اپنا تہوار مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، نیو ایئر مناتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن تہوارات میں آپ شریک ہو کر ان کے ہاں میں حامی بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے وہ ہرگز راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت پر زندگی نہیں گزارتے، وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوتے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، آپ ان کے تہواروں کی تائید کرتے جاؤ، شرکت کرتے جاؤ، نمائندگی حاصل کرتے جاؤ، وہ ابھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کے مذہب کی نہ ہی نمائندگی بلکہ ان کے مذہب پر چلنے کی بات نہیں کر لیتے، یہ راضی نہیں ہوتے۔ اور ہمارے لیے شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں صحابہ اکرام سے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قالوا من یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا ہے، کس نے منع کیا ہے، کس نے جھٹلایا ہے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری کامل اطاعت کی، جس نے میری کامل فرمانبرداری کی، جس نے میری کامل نمائندگی، جس نے میری شریعت پر، میرے سنتوں پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر کامل طریقے سے اترا رہا، اس نے حقیقت میں میری اطاعت کی۔ اور کس نے انکار کیا؟ صحابہ نے فرمایا قالوا من یابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری سنتوں کی مخالفت کی، میرے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کیا، حقیقت میں اس نے میرے وجود کا، میرے نبی ہونے کا، میرے پیغمبر ہونے کا انکار کیا۔ ایسا آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ایک نہ ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن یہ جو غیروں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غم ہوتے ہیں، ہاں شریعت نے تو ایک حد متعین کی ہے، خوش ہونے سے تو کوئی منع نہیں کرتا، موقع ہے غم منانے کا تو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت محمدیہ نے ایک حد جاری کی ہے کہ آپ اس حد تک خوشی منا سکتے ہیں، آپ کی معیار غم کا ہے تو اس معیار کا آپ غم منا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امت مسلمہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد ادا کی جانے والی، اور عید الاضحیٰ حج کے مہینوں میں ادا کی جانے والی۔ ان دونوں کا سبب، دونوں کے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا۔
فرمایا کہ عید الفطر کیا موقع ہے، کس نے حکم دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا حکم دیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ اب تم 29 اور 30 روزے رکھ چکے ہو، ایک میدان میں تمام کے تمام شہر کے تمام علاقے، پورے کے پورے محلے کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کہیں گے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہم سے رضامندی کا پروانہ لے لیا ہے کہ آپ نے ہم سے 30 روزوں کو آسانی کے ساتھ پار فرما دیا، آپ نے بڑا احسان ہم پر فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور روزوں کے بدلے میں اللہ سے انعام لینا ہے۔ اس لیے یہ عید الفطر ایک میدان میں ادا کی جاتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم عید الفطر مناؤ۔ اور عید الاضحیٰ کا بھی وہی ہے، حج کے ایام کا موقع ہوتا ہے اور قربانی کے دنوں کا موقع ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام کے تمام مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اللہ سے یہ دعا اور عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم ایک بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں، قربانی والا عمل، جو عمل سینکڑوں پیغمبروں نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز فرمایا اور اس سے حد درجہ محبت اللہ کے پیغمبر حضرت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی والے عمل کو کیا ہے۔ سینکڑوں پیغمبروں کی سنت قربانی والا عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، سہولتوں کا معاملہ فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ ایک عبادت ہونے کے بعد اللہ سے انعام لینا، ایک بڑی عبادت کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عافیت مانگنا۔ فرمایا کہ یہ دو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تہوار غیروں کے ہیں، یہود و نصارہ کے، یا پھر جس پیغمبر کے وہ نام لیوا ہیں ظاہری طور پر، کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ نہیں، صاف سراسر جھوٹ بولتے ہیں، نہ حضرت ابراہیم کی شریعت سے ان کا تعلق ہے، نہ حضرت موسیٰ کی شریعت سے تعلق ہے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت سے تعلق ہے۔ نہیں، حقیقت میں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت پر عمل کرنے کا نہیں، بلکہ ان کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ 25 دسمبر کو جہاں بہت سارے غیر مسلموں کی تو بات چھوڑیے، ہماری اپنی برادری کے لوگ، ہم نے جہاں ہم خود شریک نہ ہو سکے، کتنے اسکولوں میں، کتنے کالجوں میں، کتنی زیادہ پارٹی حالوں میں ہم نے 25 دسمبر کو اپنے بچوں کو شرکت کا موقع دیا، اور اس دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ تعلیمات نہیں ہے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا، ان کا بھی یہی سبق تھا، ان کا دستور حیات بھی یہی تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، یہی سبق وہ پڑھا رہے تھے امتوں کو، اور لوگوں کے درمیان جا کر کے کہتے تھے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ تنے تنہا سارے عالم کا بادشاہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کوئی بیٹا جنا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ تمام پیغمبروں کا یہی نسب العین تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری لاڈلے اور پیارے پیغمبر حضرت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام پیغمبروں کا جو درس تھا
زندگی گزارنے اور لوگوں کو جا کر دعوت دینے اور اللہ سے جوڑنے کا جو سبق تھا، جو نصب العین تھا، وہ اسی بیس پر تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ سبق، یہ درس، زندگی گزارنے کا یہ نصب العین، لوگوں کو دعوت دینے، بلانے، اللہ سے جوڑنے کا اتنا مضبوط سبق، اتنا مضبوط رسالہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کو مانا تو کسی کا جنا ہوا مان لیا، کسی نے اللہ کو مانا تو محتاج مان لیا، کسی نے اللہ کو مانا تو اور طریقوں سے مان لیا، لیکن حقیقت میں جس نے اللہ کو جس مقام پہ، جس حیثیت سے مانا ہے، وہ تنے تنہا دین اسلام نے مانا ہے۔ صاف کہہ دیا، وہ تنے تنہا بادشاہ اللہ اکیلا کارساز، ہر تمام کے تمام لوگوں کا کام بنانے والا، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔